اللہ خیر کرے. ڈکشنری ہم نے دیکھ لی, الفاظ کے معنی ہم نے پیج پر لکھ لیے. اب پیج پر معنی لکھنے کے بعد اگلا کام 5ویں نمبر پر یہ ہوتا ہے, آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اسے ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کی کوشش کریں, مطلب سمجھنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو خرابی آتی ہے, ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں ذاتی, شرح پڑھ رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, ہم نے استاد صاحب کو سبق نہیں سنانا, ذاتی مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پر خرابی کیا آتی ہے, ہم سمجھنے کی بجائے اعراب پہ چلے جاتے ہیں, اس کی ترکیب پہ چلے جاتے ہیں. اعراب اور ترکیب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کے بعد ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتا. اگر آپ پہلے اعراب اور ترکیب میں جائیں گے تو آپ کا نہ اعراب درست لگے گا نہ ترکیب درست لگے گی. آپ خود بھی رکیں گے, آپ کا عبارت بھی رکے گی, آپ کا ترجمہ بھی رکے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ ترکیب اور اعراب یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں. ترکیب آ جائے تو اعراب آ جاتا ہے, اعراب آ جائے تو ترکیب ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھنی تھی کہ کیا لکھا ہے, آپ نے کیا لکھا پہ غور ہی نہیں کیا, فوکس ہی نہیں ہے آپ کا کہ لکھا کیا ہے. آپ کی جانے والا, آپ نے کہا اس کو چھوڑو کیا لکھا ہے, پہلے یہ بتاؤ اس پہ اعراب کیا لگے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ الٹی گنگا میں بہہ گئے, آپ الٹی گنگا میں بہ گئے ہیں. آپ کو سیدھی گنگا میں بہنا تھا بیٹے. آپ کو پہلے یہ سوچنا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. آپ نے ڈکشنری سے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیے, لکھا تھا طہارت, پاکیزگی, پانی, 5, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. تو اب اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ ان سارے لفظوں کو جوڑ کر ایک مطلب بنائیں گے. آپ کا ذہن مائنڈ یہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہمارے سامنے لفظ آ رہے ہیں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. تھوڑا بہت جوڑ جاڑ کے اس کا مطلب نکالنے کی آپ کوشش کریں گے, اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو میں نے لکھا ہے اعراب اور ترکیب, میرے کہنے کے مطابق اگر آپ ذاتی مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں, نہ کریں. آپ اس اعراب اور ترکیب میں نہ الجھیں. آپ جتنے اسٹیپ ہم پڑھتے جائیں اس کے مطابق آپ ورکنگ کریں. آپ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ عبارت پک کریں. آپ زبان سے بولے بھی نہ چاہے, آپ جیسے اردو, آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اردو میں لکھا ہو, آپ منہ سے بول رہے ہیں کہ اپنا شوق بنائیے کسی علم کو, نہیں بولا نا منہ سے. آپ نے خالی دیکھا ہے اور دیکھ کر آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ منہ سے بولنا بھی نہیں پڑا, پڑھنا بھی نہیں پڑا اس کا آپ کو. وہ علم عربی میں پڑھنا ہے تو آپ نے ہجے وجے کوئی نہیں کیے, وہ علم عربی میں پڑھنا ہے تو عربی کا مطلب عربی ہوتا ہے تو علم, یہ نہیں, آپ سوچ نہیں رہے. آپ نے خالی اس کو دیکھا ہے اور آپ نے اس کا مضمون سمجھ لیا ہے. سیم دیٹ جب آپ اپنا ذاتی مطالعہ کر رہے ہیں تو بیٹے آپ کیوں اس میں الجھ کے رہے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا آپ یہ دیکھیں نا لکھا کیا ہے, لکھا کیا ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو یہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے بابا, بائیں ہاتھ کا. سمجھ آ رہی بات؟ عبارت سمجھنے کی کوشش کیجیے. اچھا اس میں ایک اور بات, 6واں پوائنٹ, ڈکشنری تو آپ نے دیکھنی ہے, آپ دیکھیں گے ڈکشنری. بات سبق سمجھنے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. اسی میں ایک چیز ایسی ہے کہ آپ لفظوں میں اشتراک لفظی تلاش کریں.
اشتراک لفظی تلاش کریں. آپ بولیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل چیز ہے. مشترک اشتراک کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں سیم ہو کہیں. اشتراک ہونا وہ کہتے ہیں شراکت داری. لفظی اشتراک آپ کے سامنے بیٹے جو عربی آئی ہے، آپ کو یہ پتا ہے آپ کی اردو 60 to 70% عربی ہی ہے. یہ پتا ہے آپ کو؟ اس کے 60 سے 70% الفاظ جو ہیں یہ عربی کے ہیں. اتفاق کریں گے نا آپ؟ نہیں کرتے تو کر لیں. آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب جب یہ الفاظ اردو عربی میں سیم ہیں، یعنی ہماری اردو لینگویج میں عربی کے 70% الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 70% الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا توجہ کر کے دیکھیں نا، پھر ہمیں یہ مشکل کیوں لگتی ہے. خالی 30% الفاظ ہمارے نیو آتے ہیں. 70% ہر عبارت میں ہمارے کامن یوز کے الفاظ آتے ہیں. اب اگر ہم بلا وجہ درمیان میں ایک اتنی بڑی سی دیوار قائم کر دیں، ادھر عربی ہے ادھر اردو ہے، ہمیں عربی والی مشکل لگتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنا پہاڑ خود قائم کیا ہوا ہے. اگر ہم گرانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی تو ہماری اردو سے ملتی جلتی زبان. سمجھ آ رہی بات؟ عربی ہماری اردو سے ملتی جلتی زبان ہے. اس طرح کے لفظی کا مطلب یہ ہے بیٹے، اگر یہاں لکھا ہے فہم القرآن تو آپ اس کا اردو میں بھی ترجمہ فہم قرآن ہی کر دیں. آپ اس کو قرآن سمجھنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنی سادگی میں کیوں آ رہے ہیں کہ اردو کے فہم کو بھی آپ اردو میں سمجھنے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. یہ ایک مثال ہے نا بھائی. اردو کے فہم کو، فہم اردو کا لفظ ہے، فہم اردو کا لفظ ہے، عربی کا بھی لفظ ہے. بھائی یہ دو لفظ سپوز عربی میں آئے، اس کا ترجمہ سمجھنا کے لفظ کے ساتھ کرنا ہی کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اس کا ترجمہ یعنی یہ کرنا قرآن سمجھنا. اب کوئی بندہ بولے جب تک ایسا نہیں لکھا ہوگا مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے یا اردو اسپیکنگ نہیں ہے، اردو سمجھتا ہے، اس کو یہ لفظ اردو میں ہی سمجھ میں آ جائے گا. اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لفظ کا ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عربی اور اردو لفظ کا اشتراک دیکھ لیں. اگر آپ کے اردو میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از چلنے دے. آپ سمجھ گئے ہیں نا اس کا مطلب. اب جب آپ کو سمجھانا پڑے گا کہیں کسی اسٹوڈنٹ کو، تو پھر وہاں آپ، ایک بچہ ہے کچی پکی کا، دوسری تیسری کلاس کا بچہ ہے، اس کی اردو میں یہ بھی لفظ نہیں آیا، آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹے فہم کا معنی سمجھنا ہوتا ہے. بٹ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے نزدیک فہم بھی وہی اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل سمجھنا ہے. یعنی اگر آپ کا سمجھنا آسان تو فہم بھی آسان. Is that clear؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اشتراک لفظی تلاش کریں. اردو اور عربی میں جو مشترک الفاظ ہیں، آپ کی اردو کے الفاظ ہیں، ان اردو کے الفاظ کو نارملی یوز کریں. اس کے تناظر میں ایک بات اور، آخری منٹ آپ کا اور آخری بات، جو جملے یا الفاظ، جو جملے یا الفاظ آپ کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جو جملے یا الفاظ آپ کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں،
ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو پلے سے بات باندھ کے رکھیں. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پرابلم آتی ہے. وہ بیچارے زیادہ پریشان یہاں ہوتے ہیں کہ ایک عربی کا جملہ آسان تھا، اس کو اردو میں کر کے انہوں نے مشکل میں ڈال دیا. عربی کا جملہ ان کا آسان تھا، عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ آسان تھا، انہوں نے اس کو اردو میں کرتے کرتے مشکل میں ڈال دیا. کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سبق ہوتا ہے صرف میں 7 اقسام کا، پڑھا ہے نا آپ نے؟ ایک سبق ہوتا ہے 7 اقسام کا. اب سبق پڑھایا ہم نے اولا والے بچوں کو، ہو گیا بھائی، اولا والے بچوں نے سبق پڑھ لیا. پیپر ایک سینئر استاد صاحب کو کہا گیا کہ آپ صرف کا پیپر بنائیں. انہوں نے بیٹے پیپر بنایا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوچا بچے اولا کے ہیں تو ان کے لیے آسان سا سبق، آسان انداز میں سوال بنانے چاہیے. انہوں نے لکھا 7 اقسام بیان کر. اچھا، بچوں نے پڑھا تھا 7 اقسام، چیز تو ایک ہی تھی نا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو آسان کر دیا 7 اقسام سے. آپ یقین مانیں بچے سوال سمجھنے میں پریشان ہو گئے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ پورا سال وہ یہ لفظ ریپیٹ کرتے رہے. یہ لفظ ان کے لیے فارسی کا تھا، ایسا ہو گیا جیسے اردو کا ہے. پڑھ پڑھ کے اتنا کامن ہو گیا جیسے ان کی اردو کی لینگویج میں 7 اقسام. اب ان کی زبان پہ سبق کا ٹائٹل ہی 7 اقسام لگا ہوا ہے. ان کے سامنے آیا 7 اقسام، تو ان کو یاد ہی نہیں آ رہا یہ 7 اقسام کدھر سے آئی ہیں، کون سی والی. اس لیے میں نے کہا ہے بیٹے جو جملے یا الفاظ عربی میں، عربی کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کو چلنے دیں، سیدھا سیدھے چلنے دیں، ان کا ترجمہ ورجمہ نہ کریں. ایک بچہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ مرکب توصیفی، یہ خود مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف یہ صفت. ہاں مرکب توصیفی ہے. بولے اس کا ترجمہ بھی الٹا کرنا پڑے گا، اس کا ترجمہ بھی الٹا کرنا پڑے گا. جیسے رجل عالم، عالم آدمی، تو بولے اس کا بھی کریں گے صفت والا مرکب. میں نہیں کرنا، خبردار اس کا ترجمہ کیا تو. کیوں؟ اگر آپ اس کا ترجمہ کرو گے صفت والا مرکب تو بھائی ہم کوئی جنگل سے تو نہیں آئے ہوئے، ہمیں مرکب توصیفی سونا لگتا ہے. آپ خود بتائیں، میں آپ سے بول رہا ہوں صفت والا مرکب یہ آسان ہے یا مرکب توصیفی کا لفظ آسان؟ توصیفی والا لفظ آسان. مجھے امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے بہت ساری باتیں نئی لی ہوں گی، آپ کو بہت کچھ نیا ملا ہوگا. بس آخری بات، آپ کی کلاس کے 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، معذرت خواہ ہوں، لیکن آخری بات کہ بیٹے پڑھنا شروع کیجئے، مطالعہ کرنا شروع کیجئے. یہ 4 5 6 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، سبق پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو آئے گا. جلالین شریف برکت کے لیے لی ہے، کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ جلالین شریف جب ہم پڑھنے بیٹھیں گے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کوشش کیجئے کہ آپ جلالین شریف کا جہاں سے خطبہ لکھا ہے ایک آدھ لائن ذرا سمجھ کے آنے کی کوشش کریں ان قوانین کی روشنی میں. جی بیٹا ضرور، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملے گی. جتنی ریکارڈنگ ہماری ہوئی ہے یہ ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہوں گی. اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.